بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قنطورہ سے ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی آباد ہو گئے، جہاں مدین کی آل اولاد کو بنی مدین یا اہل مدین پکارا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بنتا گیا۔ یہ لوگ جب بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے اور جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور سے اس بستی کو دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا کا نام درخت ہے جس کی اہل مدین پوجا کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال مقبول روایات یہی ہیں کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ تھا، جو باپ کی نسبت کی وجہ سے مدین کہلایا اور زمینی اور جغرافیائی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ عرب کی مشہور شہرہ جو کہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی، قرآن میں اس کو امام مبین، کھلی اور صاف شہرہ کہا گیا ہے۔ اہل مدین اسی شہرہ پر بحر کلزم کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے تھے۔ اہل مدین بے حد خوشحال اور امیر تھے۔ دور دراز سے علاقے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے۔ عورتیں اور لوگ اس بستی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے بھی مدین تشریف لاتے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی شاہراہ پر تھی، اس لیے ہر طرف سے آنے والے تاجر ان کی بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اہل مدین یا صحاب ایکا نے بھی قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بلکہ یہ لوگ تو اس لیے بھی مشہور ہوئے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے درخت کی پوجا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک نئی عبادت شروع کی جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر ایکا درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس لیے بھی کہ انہوں نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر عریاں لباس میں بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس سے وہ ناپ تول میں خوب کمی کرتے اور اکثر تو وہ چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین ہی سے تھا۔ ان کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے:
حضرت شعیب بن سیفون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن پاک میں 11 جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا تھا، لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سنتے، لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے بھی کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر کہا جانے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم نے جواب دیا اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقلمند نیک چلن ہو۔ جب کسی بھی طرح سے قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اس طرح ڈرایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔ پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں، اور ان لوگوں کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں، تو آخری فیصلہ سنا دیا اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، اے میرے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اس قوم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند و قہار جبار کا قہرانہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ اکبر، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت اور تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلس رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے اس بستی کے ایک حصے میں چھاؤں کر دی، اور اسی چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بس پھر سب بستی کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے میں آ گئے،
جیسی سب لوگ بادل کے نیچے آ گئے تو پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر اللہ پاک نے آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا۔ ایسے ایک ساتھ کئی عذاب اس سے پہلے کسی قوم پر نہیں آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شیعون کے مغرب میں شبام نامی علاقے میں تشریف لے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی شبام میں ہے۔ دوستو، درختوں کی پوجا اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اہل مدین کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان بھی ناپ تول میں کمی جیسے گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ہر طرف چور بازاری گرم ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کو ماڈل بنا کر کاروبار تو نہیں کر رہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب برائیوں سے پاک کر دے، اور اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔